بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سامعین کرام، پچھلے درس میں ہم نے آیت کریمہ مالک یوم الدین سے متعلق کچھ باتیں جانی تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ جزا کے دن کا مالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک مالک بھی ہے، ملک بھی ہے، جیسا کہ اس آیت کی ایک متواتر قرأت میں بھی ہے، ملک یوم الدین، یوم الدین کا بادشاہ۔ اور ایک اللہ کا نام اسی مادے سے جو حدیثوں میں وارد ہوا ہے، بلکہ قرآن میں بھی سورہ قمر کے آخری آیت میں ملیک کا لفظ ہے، جس کے معنی حاکم، صاحب اقتدار، ملکیت والا، سلطنت والا، اور اس معنی کے اندر بہت سارے مفاہیم سمٹے ہوئے ہیں کہ وہ ذات جو عزت دیتی ہے، جو کسی کو عزت سے محروم کرتی ہے، حکم دیتی ہے، کسی کام سے منع کرتی ہے، یعنی احکامات کا اجرا کرتی ہے، اسی طریقے سے ثواب دیتی ہے، اچھے کام کرنے پر اجر و ثواب دیتی ہے، اور برے کام کرنے پر جو ہے سزا اور گرفتاری یا مواخذہ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ہر روز ایک نئی شان ہے کہ اس کی مملکت میں کوئی کسی کو دخل نہ ہو، جو کچھ وہ کرتا ہے اس میں وہ منفرد اور متفرد ہے، کسی اور کا حکم اس میں شامل نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بھیجنا، کتابوں کا نازل کرنا، ہدایت کا انتظام کرنا، اور بندوں کی ہر مرحلے پر رہنمائی کرنا، یہ بھی مالک اور ملک کے معنی اور مفہوم کے اندر شامل ہے۔ اگر اس میں غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے کام اس میں سمٹے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور انفرادیت ثابت ہوتی ہے۔ یہاں چونکہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو چکی ہے اور یوم الدین کے ساتھ خاص ہے، الملک کے اور المالک کے معنی کا جو کی وسعت ہے اور اس کے جو آثار اور نتائج ہیں، وہ کسی اور موقع سے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے کہ اس کی معنویت کے کیا کیا نتائج اور کیا کیا تقاضے ہیں۔ یہاں ہم یوم الدین کے مالک ہونے کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں، جو ہمارے سامنے آیت ہے کہ جزا کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا بادشاہ ہے۔ میں نے پچھلے درس میں تذکرہ کیا کہ شیخ عبد الرحمن کیلانی صاحب نے اپنی تفسیر میں یہ تذکرہ کیا تیسیر القرآن میں کہ دین کے قرآن میں دین 4 معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس میں ایک معنی انہوں نے حاکمیت کہا ہے، ایک بندے کی پوری کی پوری مکمل طریقے سے بندگی اور عبودیت کا ہے، جو حاکمیت کا نتیجہ ہے۔ ایک جزائے عمل کا قانون ہے، ایک جزائے عمل کے قانون کے نفاذ کی قوت ہے۔ لیکن مجھے یہاں اور پھر انہوں نے ان 4 معانی کو بیان کرنے کے بعد تذکرہ کیا کہ یہاں مالک یوم الدین میں الدین کا لفظ ان تمام معانی میں استعمال ہے۔ اگر تشریح کی جائے یا غور کیا جائے تو پہلا معنی خاص طور سے حاکمیت والا، یہ یہاں ناقابل فہم ہے کہ یوم الدین کا اگر الدین کا معنی ہم حاکمیت کرتے ہیں تو حاکمیت کے دین کا حاکم، حاکمیت کے دین کا مالک، یہ ذرا سا یہاں مناسب سا محسوس نہیں ہوتا، الا یہ کہ شیخ کوئی اور اس کی تشریح کریں۔ انہوں نے اس کی کوئی مثال بھی بیان نہیں کی۔ عام طور سے تفسیر سلف میں جن لوگوں نے الدین کا مفہوم بیان کیا، کہا کہ قرآن مجید میں عموماً اس لفظ کے جو معنی اس لفظ کو جن معنی کے لیے استعمال کیا گیا اس میں ایک عمل ہے، اسی کو ہم دین، مذہب، طریقہ، شریعت وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا معنی جزائے عمل ہے جو یہاں مراد اور مقصود ہے عام طور سے مفسرین کے نزدیک۔ تیسرا ایک معنی شریعت و قانون کے مفہوم کے طور سے کہا جاتا ہے، جس کا کل بیان ہوا، ذکر ہوا، مثال دی گئی۔ یہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ الدین یہاں جزا کے معنی میں ہے، یعنی انسان کے اعمال کے نتائج اور اس کا بدلہ، یا اچھے بدلے کی شکل میں جس کو ہم جزا کہتے ہیں، یا برے بدلے کی شکل میں جس کو ہم سزا کہتے ہیں، اس دن کا مالک۔ اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اختصاص کا مفہوم
پچھلے درس میں بیان کیا گیا کہ چونکہ یہ وہ دن ہوگا کہ دنیا کے کسی بادشاہ، حکمراں اور صاحب اختیار کا کوئی اختیار نہیں رہ جائے گا، اور سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوں گے۔ نہ صرف اتنا بلکہ سارے اختیارات کا تمام مخلوق کے سامنے مکمل طور سے، پورے طور سے اظہار بھی ہو جائے گا کہ آج کسی کی کچھ چلنے والی نہیں ہے، سوائے رب العالمین کے فیصلے کے کسی کا کوئی حکم نہیں چلے گا، کسی حکم کا نفاذ نہیں ہوگا۔ عام انسانوں کی بات چھوڑیے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہوں، فرشتے ہوں، بغیر اجازت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی لب کشائی کی طاقت اور جرأت و جسارت بھی نہیں کر سکے گا۔ رب العالمین آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا، زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور کہے گا کہ میں انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ زمین کے جبار لوگ، متکبر لوگ، تکبر کرنے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ گویا سارا اختیار صرف پروردگار کے لیے وہاں ظاہر ہو جائے گا، اور اب کسی کا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا۔ اس اختیار والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جزا دے گا، تو یہاں تعبیر جو اختیار کی گئی الدین کی، اس میں اشارہ کیا گیا کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر سزا، انتقام یا عذاب کا معاملہ پیش آئے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قانون قدرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو بتا دیا، اور یہ دنیا میں بھی کسی حد تک جاری و ساری ہے، جس کو ہم مکافات عمل کا قانون کہہ سکتے ہیں، جزائے عمل کا قانون کہہ سکتے ہیں، کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ قانون اگر ہم فطری اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ اسے مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ اچھے کام کا بدلہ بھی اچھا ہوتا ہے اور برے کام کا بدلہ برا ہوتا ہے، اور اہل علم نے اسے بیان کیا کہ قانون قدرت نے جس طرح دنیا کا نظام قائم کیا ہے، اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت کے تحت جو نظام جاری ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی، مادی چیزوں میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تاثیر ہے، اس کے کچھ نہ کچھ نتائج ہوتے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی انسان موٹی سے موٹی عقل والا مادی امور کے سلسلے میں، اس قانون کے سلسلے میں کوئی شک شبہ نہیں رکھتا۔ جیسا کہ کل عرض کیا گیا کہ اگر کوئی شخص گیہوں کا دانہ زمین میں بوئے، کھیت کے اندر ڈالے، تو اسے کبھی یہ توقع نہیں ہوتی کہ اس گیہوں کے نتیجے میں یہ زمین ہمیں چاول کی فصل دے گی، جوار کی فصل دے گی، یا کوئی اور دانہ اور غلہ دے گی۔ گیہوں اگر بویا ہے تو گیہوں ہی نکلے گا۔ یہ ایسا قانون قدرت ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اگر 100 سال، 200 سال، 500 سال اور 1000 سال پہلے کوئی شخص زہر کھانے سے ہلاک ہوتا تھا، اس کی موت واقع ہوتی تھی، تو آج بھی زہر کی اسی تاثیر کا لوگ یقین رکھتے ہیں۔ مادی چیزوں میں، سارے معاملات میں عام طور سے کوئی بھی اس میں شک نہیں کرتا۔ تو جیسے مادی معاملات میں اللہ کا یا قدرت کا یہ قانون نافذ ہے کہ جو آپ دو گے وہی آپ کو ملے گا پلٹ کر، قدرتی قانون کے مطابق، تو ایسا ہی معاملہ معنوی، روحانی اور اعمال کے سلسلے میں بھی قدرت کی جانب سے نافذ ہے، اور یہی جزائے عمل ہے کہ آپ اگر اچھا کام کریں گے تو اس کا نتیجہ اچھا ہی آئے گا، آپ اگر برا کام کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح آپ نیم کے پیڑ سے آم نہیں توڑ سکتے، اسی طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ برائی کا کام کریں اور آپ کو اچھے بدلے مل جائیں۔ اس قانون کو قرآن مجید نے متعدد مقامات پر بار بار بیان کیا ہے۔ مختلف قوموں کی ہلاکت کا جو قصہ اور واقعہ بیان کیا، اس کے آگے پیچھے یہ بیان کیا کہ ہم نے لوگوں پر ظلم کیا، وما ظلمناہم، ہم نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس انفسہم یظلمون، لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، حد اعتدال سے، راہ مستقیم سے منحرف ہوتے ہیں، حد اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں، فساد اور ظلم کو جب اختیار کرتے ہیں تو اس ظلم اور فساد کا نتیجہ خود ان کی طرف پلٹتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، خشکی اور تری میں جو بھی فساد، بگاڑ رونما ہو رہا ہے، وہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ غور کیجئے کہ لوگ جو کر رہے ہیں اس کے بدلے میں قدرت انہیں برائی کا بدلہ برائی کی شکل میں دے رہی ہے۔ آج جو بھی طوفان، زلزلے، فساد، بیماری، کورونا کا وائرس جس نے آج پوری دنیا کو خوفزدہ اور دہشت زدہ کر رکھا ہے، یہ اگر اس کی گہرائی میں جائیں، تو میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے والے درس میں بھی کہ گہرائی میں جائیں تو انسان کی قدرت کے قوانین کی مخالفت اس کی جڑ بنیاد میں نظر آئے گی۔ جب انسانی معاشرہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعینہ قوانین سے، اس کے دین و شریعت سے انحراف اختیار کرتا ہے تو جس درجے کا انحراف ہوتا ہے، جس درجے کی روگردانی اور نافرمانی ہوتی ہے، ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اسی درجے کا عذاب، آفت یا مصیبت انسانی معاشرے پر جو ہے وہ مسلط ہوتی ہے۔ یہ قانون قدرت ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید نے قوم نوح سے لے کر قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون، قوم شعیب، ان کی جو روداد اور سرگزشتیں نقل کی ہیں، یہ بطور نمونہ اور مثال ہیں۔ ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، اور ہم اپنے گرد و پیش میں پوری دنیا کے اندر ایسے بہت سی مثالیں روز دیکھتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ قرآن نے کہا، سورہ توبہ کی آیت ہے، کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ فتنے میں، بیماری میں، آفتوں میں اور مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور نہ ہی ان واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ قانون قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا واقعات کی شکل میں۔ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر مشتمل ہے کہ قوم نوح کو تباہ و برباد کیا گیا، غرقاب کیا گیا، قوم عاد و ثمود کو تباہ کیا گیا، قوم شعیب پر چیخ مسلط ہوئی، قوم لوط جو ہے اس کی بستی کو پلٹ دیا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی، فرعون اور آل فرعون کو دریا میں غرقاب کر دیا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ وہ جوش غضب میں آیا اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا؟ نہیں، ان کو ڈھیل دی گئی، ان پر حجت پوری کی گئی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ ان کو ہدایت کی طرف بلایا گیا، بلکہ بار بار مختلف دلائل کے ذریعے، معجزات کے ذریعے ان کی رہنمائی کی گئی، اور سچائی کا یقین دلانے والی ایسی دلیلیں پیش کی گئیں جس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی مخالفت کی، مخالفت پر آمادہ ہوئے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بدتمیزی اور دست درازی تک کی۔ تو جب ان کا یہ ظلم، جرم حد سے تجاوز کر گیا اور حجت پوری ہو گئی، اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کی حدود کو انہوں نے پار کر لیا، تو اب مالک یوم الدین کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت نے ان کا مواجہہ کیا، اور انصاف نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ جب کوئی قوم پکڑی جاتی ہے تو یہ اللہ کا انصاف ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو سزائیں ہیں، حدود ہیں، وہ اللہ کا عدل ہے، اور جو چھوٹ ہے، رعایتیں ہیں، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اب یہاں ہم یہ مضمون پڑھ رہے ہیں کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون اگر سرکشی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مخالفت اور ان کی ان کے اناد کی وجہ سے، دشمنیاں اختیار کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد کی گئیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے کہا کہ 1000 سال پہلے اگر زہر کھانے سے آدمی مرتا تھا تو آج بھی مرتا ہے، ایسے ہی اگر قوم نوح نے سرکشی کی اور تباہ و برباد ہوئی، عذاب کا شکار ہوئی، قوم عاد و سمود پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے، آل فرعون کو ڈبویا گیا، تو ان کی سرکشی اور ان کے اعمال کے نتیجے میں جو ان کو جھیلنا پڑی، اگر ویسے ہی اعمال اور سرکشی آج کوئی قوم، کوئی معاشرہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، قدرت کا وہی قانون نافذ ہوگا۔ دنیا میں بھی یہ مکافات عمل کا قانون کچھ ظاہر ہوتا رہتا ہے، اور یہ بالکل طے شدہ ہے، لیکن کئی مقامات پر، جیسا کہ کل کے درس میں نے بتایا، کہ ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک آدمی، ایک حکومت، ایک حاکم مختلف مظالم ڈھا رہا ہے اپنی رعایا پر، دوسرے لوگوں پر، کمزوروں پر، غریبوں پر، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہاں، کہ حاکم آرام کی نیند سو رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ آبلا پا راستوں کو ناپ رہے ہیں، طے کر رہے ہیں، بھوک پیاس کے شکار ہیں، مختلف قسم کی مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں، کورونا اور بیماریوں کا خوف الگ۔ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ظالم ہیں، یہ زیادتی کرنے والے ہیں، پھر بھی آرام پا رہے ہیں۔ تو یہ خود فطرت تقاضا کرتی ہے کہ ایسے ظالمین کے لیے ایک جزا کا دن ہو، اور ان کے سارے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ دنیا میں بھی یہ قانون کسی حد تک نافذ ہے، اور قرآن مجید نے اس کا بار بار تذکرہ کیا ہے۔ یہاں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ الرحمن الرحیم، جو رحمت والی ذات ہے، سراپا رحمت ہے، اور اس کی رحمت نے پوری کائنات کی ہر مخلوق کو گھیر رکھا ہے، اس کے یہاں عدالت اور انصاف بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ جو برائی ہے
اس کی جزا اسی کے جیسی برائی ہے. یہاں دیکھیے جو اللہ بدلہ دے رہا ہے اس کو بھی سیئہ سے تعبیر کر رہا ہے. یہ محاکات کے طور پہ ہی صحیح ہے, انہیں زبان کا ایک انداز ہے, ہاں, لیکن اسے سیئہ سے تعبیر کیا, گویا یہ بدلے کے طور پر ہے, نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سیئہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد یہاں قابل ذکر ہے, سورہ مومنین کی آیت ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناکبون, کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑے ہوئے ہیں, منحرف ہیں, ہٹے ہوئے ہیں. ہاں, وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اگر ہم ان پر رحم کریں گے, یہاں دیکھیے رحمان و رحیم کے بعد مالک یوم الدین کا سلسلہ اس آیت کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. اب اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر ہم رحم کریں, رحمت و مروت کا برتاؤ کریں اور ان کی تکلیف کو دور کر دیں, تو یہ اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور زیادہ بہکنے لگیں گے. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ رحم کرنا گویا ان کے ساتھ اور زیادہ زیادتی کرنا ہے اور پورے معاشرے کو ظلم اور فساد کے حوالے کر دینا ہے. اگر ظالم طاقتوں اور قوتوں کو, جو سماج اور معاشرے میں برائیاں پھیلانے والے عناصر ہیں, ان کو رحم و مروت اور مہربانی کے نام پر چھوڑ دیا جائے یا ان کے ساتھ نرمی برتی جائے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں ظلم اور فساد کی پرورش ہو, سارا معاشرہ ہلاکت خیزی کے حوالے کر دیا جائے, خطرات اور خوف سے دوچار کر دیا جائے. چوروں کو سزا نہ دی جائے تو کسی کا مال محفوظ نہ رہے گا, زنا کرنے والوں کو سزائیں نہ دی جائے تو عزتیں محفوظ نہیں رہے گی, لوگوں کے نسب محفوظ نہیں رہیں گے, کون کس کا بیٹا ہے, کون کس کا رشتہ دار ہے, یہ پتہ ہی نہیں چلے گا. جیسے کہ آج آزاد اور آوارہ سماج اور معاشروں میں مغرب کے ہم دیکھ رہے ہیں, مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے ہم راستہ کھول دیتے ہیں جہاں بے حیائی کو عام کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ عدالت بھی ہو, انصاف بھی ہو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا اس کائنات کے نظام میں انصاف اور عدالت نہ ہو, بروں کو برائی کا بدلہ اور سزا دینے کا نظام نہ ہو, تو یہ ربوبیت میں اور رحمت میں کمی ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو کامل ذات ہے, جہاں کوئی نقص اور کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس ذات کے یہاں تمام تر عدالت کے موضوع تقاضے موجود ہیں, جو ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے. چنانچہ قرآن کے اور حدیثوں کے کچھ ارشادات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بیان کیا کہ لوگ جیسا عمل کریں گے ان کو ویسا ہی بدلہ ملے گا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے, جیسا کہ بعض دوسرے مذاہب کا تصور تھا کہ رب یا خدا, جو وہ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ رب اور اللہ وہ ہے کہ عام بادشاہوں کی طرح اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ خوش ہو گیا تو خوب نواز دیا اور قہر و غضب میں مبتلا ہو گیا تو ہلاک کر دیا. یہاں جن مجرمین کو ان کے جرم کی سزا دی گئی ہے تو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی غضبناک ہو گیا, ہاں, بلکہ وہ اس جرم کے اور اس سزا کے مستحق تھے اپنے اعمال کے نتیجے میں. برے اعمال کا برا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں میزان عدل اور میزان قسط قائم رکھا ہے. چنانچہ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا, کل امرئ بما کسب رہین, ہر بندہ اپنے اعمال کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اگر اچھا عمل ہے تو اچھے نتائج بھگتے گا, اچھے نتائج دیکھے گا, اور اگر برے اعمال ہیں تو برے نتائج کا سامنا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا آخری آیتوں میں, لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, انسانی نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا, یعنی اس کو وہی اچھے نتائج اور اچھے بدلے ملیں گے جو اس کی اپنی کمائی ہے نیکیوں کی شکل میں. وعلیہا, یہ لہا اور علیہا عربی جاننے والے سمجھتے ہیں لہا اس کے موافق میں اور علیہا اس کے خلاف میں. وعلیہا مطلب اس کے خلاف وہ چیزیں جائے گی, وعلیہا مکتسبت جو اس نے کمایا ہے. یعنی انسان کے اچھے نتائج اور برے نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف بنیادی طور سے نہیں ہے, بلکہ یہ اس کی اپنی کرنی اور کرتوت ہے جس کا نتیجہ اس کو حاصل ہوتا ہے. اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, من عمل صالحا فلنفسہ, جو نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنی ذات ہی کے لیے کرتا ہے. ومن اساء فعلیہا, اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ اس کے خلاف جائے گا, اس کا بھگتان اسی پر ہوگا. وما ربک بظلام للعبید,
تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا قطعی نہیں ہے. ظلام کہا گیا، یعنی اس میں مبالغہ ہے نفی کے اندر کہ قطعی طور سے رب العالمین کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں کرتا. صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لمبی حدیث ہے، یہ اہل شام کی روایت ہے. امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ یہ شامیوں کی سب سے زیادہ شرف والی، سب سے بہترین حدیث ہے. اور بعض سلف سے منقول ہے کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تھے، غالباً ایوب سختیانی یا کوئی اور محدث تھے، وہ جب اس حدیث کو بیان کرنا چاہتے تھے تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے. کہتے تھے کہ بڑی شاندار، زبردست اور جامع حدیث ہے. اس کا آخری حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، کہ اے میرے بندو، تمہارا اول اور آخر، انسان اور جن، یعنی ابتدائی زمانے کا انسان ہو یا آخری دور کا، تمہارے انسان ہو یا جنات ہوں، کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو سب سے نیک ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے. ایسے آدمی کے دل والے بن جائیں سارے انسان، اول آخر انسان جنات، سب سے بہترین اور متقی پرہیزگار آدمی کی طرح بن جائیں، ان کا دل ویسا ہی ہو جائے جیسے سب سے متقی آدمی کا دل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں فرمایا، ما زادہ فی ملکی شیئا، تو یہ چیز میری سلطنت میں، میرے ملک میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استغنا ہے، اور دنیا کے بادشاہوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بادشاہت کا فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے. ہاں، اسی طرح آگے والے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی قلب افجر رجل منکم، کہ اگر اے میرے بندو، تم میں کا اول و آخر انسان اور جنات دنیا کے سب سے زیادہ برے انسان کے دل والے بن جائیں، اس کے دل پر ہو جائیں، تو ما نقص ذالک من ملک شیئا، یہ چیز میری ملک اور سلطنت میں کسی بھی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں کرے گی. دنیا کے سارے انسان، اول و آخر انسان جنات سب سے برے شریر بن جائیں، ابو جہل، فرعون، نمرود کے جیسے ہو جائیں، سب سے برے انسان کی طرح بن جائیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت میں، ملک میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ہاں، آگے اگلا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے میرے بندو، تم میں کا اول اور آخر، شروع کا انسان اور آخر کے، دنیا کے ابتدا اور آخر کے سارے لوگ، کتنے لوگ ہوں گے اندازہ لگائیے، انسان اور جنات، قاموا فی صعید واحد، کسی ایک میدان میں سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، فسألونی، اور مجھ سے سوال کرنا شروع کریں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ میری یہ مراد ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں. سارے لوگ اپنی اپنی مرادیں مانگیں. فآتیت کل انسان مسئلتہ، اور میں ہر انسان کو اس کا سوال دیتا جاؤں. یہ رب العالمین فرما رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، اس پر غور کیجئے. اس سے اللہ کی عظمت، اس کے رحمت اور قدرت کی بے انتہا ہونا اور بے پایہ ہونا، اس کے خزانے کی عظمت معلوم پڑتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے انسان، سارے جنات، حضرت آدم سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنے انسان ہیں، پہلے جن سے لے کے آخر تک جتنے جنات ہیں، سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، سب اللہ سے مانگے، اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں فآتیت کل انسان مسئلتہ، ہر انسان کو میں اس کا سوال دیتا جاؤں، اس کی مراد پوری کرتا جاؤں. ما نقص ذالک مما عندی، تو اس دینے سے میرے پاس جو خزانہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوگی. کمی ہوگی بھی تو کیسی ہوگی؟ الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، بعض روایتوں میں اذا غمس فی البحر، کہ مگر اسی طریقے اتنی ہی کمی ہوگی جیسے کسی سوئی کے سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر میں کمی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی کمی نہیں ہوتی، یہ بھی سمجھانے کے لیے کہا گیا. اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. سمندر میں ایک سوئی کو ڈبو کر نکالا جائے تو سمندر میں کتنی کمی ہوگی پانی کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سارے انسانوں اور جنوں کو ان کی مرادیں میں دیتا جاؤں، تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کمی ہوگی تو بس ایسی ہوگی جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لی گئی. آخری جملہ
جس کو ہم اپنے مضمون سے جس سے ہم اپنے مضمون کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ نے کہا انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں، احصیھا لکم، جسے میں تمہارے لیے گنتا ہوں، شمار کرتا ہوں، درج کرتا ہوں، تمہارے اعمال درج کیے جا رہے ہیں، ثم اوفیکم ایہا، پھر اسی کو پورا تم کو لوٹا دیتا ہوں، پورا بدلہ دیتا ہوں۔ ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال درج کیے جا رہے ہیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ کو سامنے رکھیں۔ یوم الدین کو کے تعلق سے ہی یہ کہا گیا، ذرہ برابر نیکی ہو یا برائی ہو سامنے آئے گی۔ اللہ نے یہاں کہا کہ تمہارے اعمال کے ایک ایک چیز کو، ظاہر و باطن کو میں درج کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، میرے فرشتے درج کر رہے ہیں۔ ہاں، پھر اسی کو پورا تم کو لوٹا دوں گا۔ ہاں، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اب جو اچھائی کو پائے، یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت کے لیے بھی ہے، کہ جو اچھائی کا بدلہ پائے، یعنی اس کو اچھے نتیجے مل رہے ہیں، انعامات مل رہے ہیں، تو اللہ کی تعریف کرے۔ اللہ کی تعریف اس لیے کہ ہماری نقائص اور خامیوں کو نظر انداز کر کے اللہ ہمارے تھوڑے موڑے ٹوٹے پھوٹے اعمال پر بھی زبردست انعام دے رہا ہے، ایسا انعام جس کے حقیقت میں ہمارے اعمال مستحق نہیں تھے، لیکن یہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ وہ ہمارے تھوڑے اعمال پر بھی زبردست نتیجہ دیتا ہے، اور جنت میں ڈالے گا تو وہ ہمارے اعمال کا حقیقی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ اونچا بدلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلیحمد اللہ، جو اچھائی کا بدلہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جو دیکھیے اس کے علاوہ کوئی نتیجہ پائے، یعنی برا بدلہ پائے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آخری جملہ فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اپنے آپ، اپنے نفس کے علاوہ کسی کی ملامت نہ کرے، یعنی یہ برا نتیجہ اس کا اپنا اختیار کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مجبور نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور ظلم یا زور زبردستی سے وہ برا نتیجہ اس پر مسلط نہیں کیا گیا، زبردستی اس کو سزا اور عذاب میں مبتلا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ خود اس کے اپنے اعمال اور کارستانیوں کا نتیجہ تھا۔ سامعین کرام، یہ چند نمونے میں نے پیش کیے، ایسی اور بھی بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث اس مضمون کی پیش کی جا سکتی ہیں جس میں الدین کا یہ مفہوم واضح ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو الدین کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ بندوں کو ویسا ہی بدلہ دیتا ہے جیسا ان کا کردار و عمل ہوتا ہے، ان کا عقیدہ اور طریقہ کار ہوتا ہے۔ جو اس نے حکم دیا ہے کہ اس عقیدے کو، منہج کو، عمل کو قبول کرو، اختیار کرو تو تم کو اچھائیاں ملے گی، اور اس سے انحراف کرو گے تو تم کو برائیوں کا بدلہ ملے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو بھی نقصان، فساد، آفت، مصیبت، عذاب آ رہا ہے، اور آخرت میں جو وعیدیں اور دھمکیاں دی گئی ہیں، وہ سب انسان کی انحرافات اور گمراہیوں کا نتیجہ ہوگی، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی خامی نہیں ہے۔ نہیں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مالک یوم الدین اللہ ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ قوموں کو سزا دے رہا ہے، کچھ لوگوں کو قیامت میں، آخرت میں عذاب دے گا، اور دنیا میں کچھ برائیوں پر حدود کا نفاذ کر رکھا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی کو سنسار کیا جائے، یا اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارے جائیں، قتل کے بدلے میں قتل، یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے بیان کی کہ اس میں 3 آپشن ہے، پچھلے دروس میں نے بیان کیا، تو کچھ لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ بیان کیا کہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت کے یہ مخالف اور مغایر نہیں ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، اس نے قانون عدالت کو دنیا کے اندر نافذ کر رکھا ہے، بلکہ یہ خوبی کی بات ہے، یہ خامی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والا نہیں ہوتا، بروں کو برائی کا بدلہ دینے والا نہیں ہوتا، بروں سے انتقام لینے والا، ان کو عذاب دینے والا نہیں ہوتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کمی اور خامی کا معنی رکھتی، اللہ کے لیے عیب کی بات ہوتی۔ چنانچہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رحمت کے ساتھ عدالت کا تصور جو سورہ فاتحہ نے ہم کو دیا کہ وہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، اور مالک یوم الدین ہے، برائیوں کا بدلہ برا دیتا ہے، اور برائیوں پر، ظلم پر، زیادتی پر سختی کے کچھ قوانین کا نفاذ کر رکھا ہے، احکامات ہمیں ایسے دیے ہیں، تو یہ کیوں ہیں؟ یہ اس کی رحمان اور رحیم ہونے کے متضاد یا مغایر نہیں ہے، بلکہ اس کی تکمیل ہے کہ ربوبیت اور رحمت کے ساتھ ساتھ وہ عدالت سے بھی متصف ہے،
وہ ہر حقدار کو اس کا حق دیتا ہے. جب ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں, یہ بہت غور سے سنیے گا, کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اسی طرح قرآن میں کہا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. یہ بار بار ہم کہتے ہیں. تو یہ جو اللہ چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, آدمی کے دماغ میں یہ آتی ہے بات کہ یہ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبر ہوا کہ ہم کو گمراہ کر رہا ہے, اور پھر گمراہی کے بعد جو ہے وہ ہم کو عذاب کا بھی مستحق قرار دے رہا ہے. اسی غلط فہمی نے ایک پوری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا. قدریہ اور جبریہ کے دو فرقے پیدا ہو گئے, وہ انشاءاللہ بعد میں تفصیل آئے گی. انہوں نے کہا کہ انسان کے اعمال خود اس کے اپنے پیدائش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا خالق نہیں ہوتا. یہ گمراہی کے راستے پہ چلے گئے. تو یہ جو ہم ترجمہ جب کرتے ہیں کہ لفظ دیکھتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, تو اس میں دراصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم, ربوبیت اور رحمت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق جو گمراہی کا مستحق ہوتا ہے, اللہ اس کو گمراہی کے راستے پہ چھوٹ دے دیتا ہے, مجبور نہیں کرتا, اس کو اس راستے پہ چلنے دیتا ہے کیونکہ اس نے اسے چنا ہے. اس کی میں جو معنی مفہوم بیان کر رہا ہوں, اس کی تصدیق قرآن کی کئی آیات اور کئی حدیثوں سے ہوتی ہے. ہاں, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو خرچ کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, وصدق بالحسنى, اور حسنہ کی تصدیق کرتا ہے, سچائی کی, اسلام کی تصدیق کرتا ہے, فسنيسره لليسرى, تو ہم اس کے لیے آسانی اور جنت کے راستے کو آسان کرتے ہیں. دیکھیے دو جملہ ہے, جو دیتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اور جو بخیلی اختیار کرتا ہے اور بے نیازی برتتا ہے اور حسنہ کی تکذیب کرتا ہے, جھٹلاتا ہے, تو ہم اس کے لیے عسرا, مشکل راستہ یعنی جہنم کا راستہ آسان کرتے ہیں. بندہ یہ کام اختیار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کام آسان کر رہا ہے. یہ بندے کا اختیار ہے, یہ اللہ کی توفیق ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا دونوں کو ملا کر عقیدہ بنتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عدالت کا ذکر کیا رحمت کے بعد, دراصل یہ اس کے کمال قدرت کا تقاضا بھی تھا اور انصاف کا, اس کی خوبی ہونے کا تقاضا بھی تھا. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رحمت کے ساتھ عدالت کا تذکرہ مالک یوم الدین میں الرحمن الرحیم کے بعد, رحمت کے بعد اللہ کی عدالت اور انصاف کا تذکرہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کے کمال کو ظاہر کرتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کہ اللہ نے دن کا اجالا بنایا تو رات کی تاریکی بھی بنائی, ہاں, خوبصورتی کے ساتھ بدصورتی بھی بنائی. ہاں, ہر جگہ ہم کائنات میں دیکھتے ہیں کہ ازداد اور ضد مخلوقات میں پائی جاتی ہے. ایک طرف اچھائی ہے, ایک طرف برائی ہے. فرشتوں کو بنایا, حضرت جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا جو گویا خیر کا منبع ہے, اور جنوں میں ابلیس کو پیدا کیا جو شر کا منبع بن گیا. تو دونوں کو پیدا کیا, اور یہ پیدائش بہت ساری حکمتوں کے لیے. کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں, عقیدے میں ایک لمبی چوڑی بحث کی جاتی ہے عقیدے کی کتابوں میں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جرم کو, گناہ کو, خباثت کو, شرک کو, کفر کو, زنا کو, چوری کو پسند نہیں کرتا تھا تو اس کو پیدا کیوں کیا؟ شر کو پیدا کیوں کیا؟ شر کے اسباب کو پیدا کیوں کیا؟ تو اس کی بہت تفصیلی بحث لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کئی حکمتیں ہیں. اور موٹی بات جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک جملے میں کہ چونکہ انسان و جن کا امتحان مقصود تھا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کو ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے نا کائنات میں. اگر برائیاں نہ ہوتی تو پھر امتحان کیسے ہوتا؟ صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی, ہم فرشتوں کے جیسے ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طریقے سے بعض اعمال ایسے پسند ہیں جو نیکی برائیوں کے بعد ہی ہو سکتے ہیں, جیسے توبہ, عاجزی, شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا, معافی مانگنا, نادم ہونا اللہ کو بہت پسند ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر برائیوں کا ارتکاب بندہ نہ کرتا, کل جو میں نے حدیث پیش کی اللہ کی رحمت کے سلسلے میں, لو لم تذنبوا, کہ اگر تم گناہ نہیں کرتے, لذهب اللہ بکم, صحیح مسلم کی حدیث, تو اللہ تم کو ختم کر دیتا اور ایسی قوم کو لاتا جو گناہ کرتی اور اللہ سے مغفرت طلب کرتی. تو اللہ تعالیٰ مغفرت کو, توبہ کو بہت پسند کرتا ہے بندوں کی طرف سے, عاجزی اور انکساری کو. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب شر ہوگا, گناہ ہوگا اور اس کا ارتکاب ہوگا تبھی بندے توبہ کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ایسے اعلیٰ مقاصد کے لیے. اس میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہو. اللہ تعالیٰ نے جہاں, جیسے میں نے عرض کیا, اجالا بنایا, وہاں اندھیرا بھی بنایا, اچھائی بنائی تو برائی بھی بنائی,
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو ابلیس کو بھی بنایا. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہو رہا ہے. چنانچہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے وہاں وہ انصاف کا کرنے والا بھی ہے. اس کی رحمت ایسی نہیں ہے کہ اندھی ہو کر گنہگاروں کو بھی چھوٹ دے دے اور اس کی پرورش کرے اور ان کو ان کے مظالم کا گناہوں کا بھگتان نہ بھگتنا پڑے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرنے والی اللہ کی جو صفات ہیں وہ دونوں پہلو کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں. اگر وہ ایک طرف رحمان و رحیم ہے اور یہ رحمت ہی غالب ہے تو ایسی بھی اس کی صفات ہیں جس میں انصاف اور جرم کے بدلہ یا پکڑ کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. جیسے وہ العدل ہے, ذو انتقام شدید ہے, ان بطش ربک لشدید. اللہ تبارک و تعالیٰ الجبار القہار ہے. تو یہ القہار ہونا, مسلط ہونا, یہ کوئی اور اس کے غضب کے صفت سے متصف ہونا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں خامی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے لیے بہترین صفات ہیں, اچھی خوبیوں کی باتیں ہیں, اچھے نام ہیں اور بلند صفات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کا صفت سے متصف ہونا یعنی ناراضگی کا, انتقام لینے کی صفت سے متصف ہونا, قہر کی صفت سے متصف ہونا, یہ بھی خیر ہے, یہ بھی خوبی ہے. یہ نہیں ہوتی تو اللہ کے لیے نقص ہوتا, اس میں برائی کا پہلو نہیں ہے. چنانچہ ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی, بڑی پیاری جامع دعا, مختصر سی, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. دیکھیے متضاد باتیں. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری رضامندی کے ذریعے, خوشنودی کے ذریعے تیری ناراضگی سے. دیکھیے وسیلہ کس چیز کو بنایا, اللہ کی رضامندی کو, اور بچنا کس چیز سے چاہتے ہیں, اللہ کی ناراضگی سے. دونوں اللہ کی صفت ہے, رضامندی بھی اور ناراضگی بھی. اگر فرض کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت صرف رضامندی اور خوشنودی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی صفت ناراضگی نہ ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے اندر کمال نہیں ہوتا, نقص ہوتا. دونوں صفتیں موجود ہیں. یہ بات الگ ہے کہ اس کی رضا کا پہلو, رحمت کا پہلو غالب ہے. ہاں یہ خود اللہ نے لکھ رکھا ہے اور بیان کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے دعا سکھائی کہ میں تیری رضا کے ذریعے سے, رضا کو وسیلہ بنا رہا ہوں, تو اپنی رضا سے مجھے اپنے غصے سے, ناراضگی سے بچا لے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. اور تیری معافی کے ذریعے سے, معافی کو وسیلہ بنایا, تیری معافی کے ذریعے سے میں پناہ مانگ رہا ہوں, بچاؤ مانگ رہا ہوں. کس چیز سے, وبمعافاتک من عقوبتک, تیری سزا سے. معافی بھی اللہ کی, سزا بھی اللہ کی. معافی بھی اللہ کی صفت اور سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیار میں. لہٰذا اس سزا سے بچنا چاہتا ہوں تیری معافی کے ذریعے سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ, اور تجھ سے ہی پناہ طلب کر رہا ہوں تیری ہی ذات سے. آخر میں ایک جملے میں سارا ایک معنی کا سمندر سمیٹ دیا کہ تیری ذات سے. یعنی دنیا میں جتنی بھی پکڑ ہے, گرفت ہے, سزائیں ہیں, آخرت کے جتنے عذاب ہیں, پریشانیاں ہیں, فتنے ہیں, بیماریاں ہیں دنیا کی, ساری کے ساری تیری ہی ذریعے سے ہوتی ہیں, تیری مشیت کے تابع ہیں, تیرے فیصلے کے تابع ہیں. تو تجھ سے پناہ مانگ رہا ہوں تیرے ہی ذریعے سے جو ساری مصیبتیں, پریشانیاں جو مسلط کی جاتی ہیں بطور نتائج اعمال کے, خوبی کے طور پر, پروردگار ان سے میں بچاؤ مانگ رہا ہوں. اسی لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بڑی اچھی بات کہی بعض علماء عقیدہ نے. شیخ ابن ابی العز نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ دنیا میں آپ اگر کسی چیز سے ڈرتے ہیں, دنیا میں اگر کسی چیز سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, ڈرتے ہیں, تو اس سے دور بھاگتے ہیں. سانپ, بچھو, شیر, کوئی جن, شیطان, جو بھی جس کا بھی تصور ہو, جس سے ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہوتے ہیں, اس سے دور بھاگتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور ذات کا معاملہ الگ ہے, اس سے بالکل جدا ہے. اگر آپ اللہ سے ڈریں گے, اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہو, تو اللہ سے بھاگ کر اللہ ہی کے جناب میں پناہ لیں گے, اللہ سے بھاگیں گے اور اللہ ہی کی طرف جائیں گے. جس سے ڈر ہے اسی کی طرف بھاگیں گے, کیونکہ اس کے خوف سے, اس کی پکڑ سے صرف وہی بچا سکتا ہے. یہ زبردست بات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو میں نے تو مخالف صفتوں کو بیان کر رہا ہوں, یہ اس معنی کے, اس چیز کو تشریح اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کمال کو بیان کرتے ہیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر رضا کے ساتھ ناراضگی بھی ہے, معافی کے ساتھ سزا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹ اور رحمت کے ساتھ اس کی پکڑ اور عدالت بھی ہے, تو یہ خامی نہیں ہے.
نقص نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت پر دلیل ہے۔ ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہاں ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے آغاز میں بیان کیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ یہ اللہ رب العالمین، رحمان الرحیم اور مالک یوم الدین، ان اوصاف کے اور ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا تعارف انسانوں کے سامنے پیش کیا، یہ صرف اتنے کو اگر انسان دنیا کے کسی بھی خطے اور حصے کا اور کسی بھی زمانے کا انسان رہا ہو، اگر ان ناموں کو ان کے معنی اور مطالب کی طرح کے ساتھ سمجھ لے اور جان لے تو توحید کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر عقیدہ رکھنے کے سلسلے میں گمراہی کا شکار نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بحث جو بہت لمبی چوڑی ہو سکتی ہے، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ جب موجودہ دور میں 100، 150، 200 سال پہلے سائنسی اور تحقیقاتی دور شروع ہوا تو لوگوں نے یہ ایک بحث شروع کی کہ دنیا میں انسانوں نے دین و مذہب کو کیسے مانا اور رب کو، الہ کو یا قابل عبادت ذات کو کس طریقے سے عقیدے کا روپ دیا۔ تو 150-200 سال پہلے جو تحقیقاتی مواد اور تحقیقاتی مزاج شروع ہوا، اس میں ایک چیز سامنے آئی کہ انسان کے بارے میں لوگوں نے اپنے عقل اور دماغ سے یہ مشاہدہ کیا کہ پوری دنیا میں ہر چیز میں ارتقاء نظر آتی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا وجود ہوتا ہے، بتدریج دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کا جسم جو ہے ارتقاء اختیار کرتے ہوئے اونچائی کی طرف جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی بچے کا دماغ سادہ اور خالی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اپنے گرد و پیش سے، اپنے گھر، ماحول اور تعلیم گاہوں سے، درسگاہوں سے جو تعلیمات حاصل کرتا ہے، شعور اور غور و فکر کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے اس کے دماغ میں پختگی اور ارتقائی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دھیرے دھیرے وہ پختہ تر ہوتا جاتا ہے۔ پودوں کو دیکھتے ہیں، بیج ڈالا جاتا ہے، بتدریج وہ بڑے ہوتے ہیں، درخت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں ہر چیز میں ارتقاء نظر آتی ہے۔ تو یہ تصریحات مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت تفصیل سے بیان کیا، میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ صرف انہوں نے نہیں، بعض عربی کتابوں میں بھی یہ گفتگو کی گئی ہے۔ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ارتقائی قانون دنیا کی ہر مخلوق میں پایا جاتا ہے تو انہوں نے اللہ کے تصور اور عقیدے کے بارے میں بھی اسی قاعدے کو اپیل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ 150-200 سال پہلے جو محققین نے اس سلسلے میں غور و فکر کیا تو ان کے الگ الگ تصورات اور خیالات سامنے آئے، خاص طور سے مادہ پرست لوگوں کے۔ انہوں نے شروع میں کسی نے یہ خیال کیا کہ انسان جو ہے وہ سب سے پہلے جنگلاتی زندگی کا، قبائلی زندگی کا عادی تھا اور وہاں وہ تہذیب و تمدن سے عاری تھا۔ ہاں، پھر اس زندگی میں کچھ جانوروں، کچھ مخصوص چیزوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی تھی، تو آہستہ آہستہ جب وہ آگے بڑھا تو جن چیزوں سے اس کی نسبت تھی اور جن چیزوں کو وہ مقدس سمجھتا تھا ان کو اس نے خدا کا درجہ دے دیا۔ بعض جانوروں کو، بعض مظاہر قدرت کو، اسے کہتے ہیں کہ ہندوستان کی گائے یا مصر کا جو مگرمچھ ہے یا صحرائی علاقوں کا جو سفید بیل مانا جاتا ہے، پوجا کے لائق مانا جاتا ہے، اس کو وہ مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بعض علاقوں میں جیسے چین کی تاریخ میں ملتا ہے کہ آباء و اجداد کی پرستش کا مزاج جڑ پکڑ گیا کہ ہمارے پاس جو کچھ تہذیب و تمدن کے آثار ہیں، زندگی کے آثار ہیں، وہ ہمارے باپ دادا سے ہم کو ملا ہے، اس لیے ان کے یہاں پروج اور آباء و اجداد کی پوجا پاٹ کا مزاج پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اور طریقے اختیار کیے، بعض فرانسیسیوں نے ایک طریقہ اختیار کیا تحقیقات کا کہ اس میں جادو اور آبا پرستی کو ملا کر کے، بھائی کچھ لوگوں نے جو خدا اور الہ کا تصور گڑھا تو وہ اصل میں انسان کی عام قوت سے، معمول سے ہٹ کر جادوئی طاقتوں کا نتیجہ تھا جو روحانی اور غیر مرئی طاقتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایمینزم کر کے ایک فلسفہ گڑھا، پھر اس کے بعد ایک فلسفہ یہ قبائلی زندگی میں جو کچھ لوگوں نے جیسے ڈاروین وغیرہ کا ہے کہ انسان پہلے
جو ہے کچھ نہیں تھا، اچانک امیبا پیدا ہوا، پھر مختلف شکل اختیار کر کے پانی آبی حیوان بنا، آبی حیوان سے پھر وہ برماوی بن گئے، یعنی جل تھلیا، خشکی میں بھی آتا پانی میں بھی جاتا، پھر کچھ دن ایسا رہا، ایک لمبے عرصے کے بعد وہ خشکی کے جانور بن گیا، پھر جانور بننے کے بعد دھیرے دھیرے وہ ترقی کرتا گیا، پہلے جو ہے پتھر وغیرہ کو بطور ہتھیار استعمال کرتا، پھر ہڈیاں استعمال کرتا رہا، پھر آگے بڑھتا گیا، پھر اس کے ذہن و دماغ میں کچھ تصورات آئے، خواب آئے کہ فلاں جگہ فلاں کی قبر ہے، فلاں جگہ کھدائی کرو گے تو یہ پایا جائے گا، اس کو انہوں نے پایا اور جس چیز کو پایا اس کو خدا مان لیا، اس کو ٹوٹمزم کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو توتمیہ کہتے ہیں، تو یہ ٹوٹمزم کا عقیدہ اختیار کیا گیا، اس طریقے سے مختلف فلسفے گڑھے گئے، میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا، بات کو سمیٹتا ہوں، تو ان نظریات کو بعض مسلمان مفکرین اور عقلیت پسندوں اور مادیت پرستوں نے بھی اس کو بیان کرنا شروع کیا، آج ہمارے یہاں کچھ لوگ فلموں کے حوالے سے یا جدید مادہ پرستانہ تحقیقات یا کتابوں کے حوالے سے کچھ لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے والا ابتدائی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رب کی ذات کے تعارف سے محروم تھا، وہ جنگلی زندگی جیتا تھا اور بتدریج اس کو جیسے کپڑا پہننے کی، کھانے پینے کی کا شعور آیا، تہذیب و تمدن کی طرف بڑھا، ایسے ہی بتدریج اس کے اندر خدا کا، الہ کا تصور آیا، پہلے کئی خداؤں کو مانتا رہا، پہلے دیوی دیوتاؤں کو مانا، درختوں کی پوجا کی، جانوروں کی پوجا کی، سانپ بچھو کی پوجا کی، آہستہ 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 کسی جگہ 3 ہو گئے، کسی جگہ 2 ہو گئے، مجوسیوں کے ہاں جس کو موگوش کہتے ہیں اور عربی میں مجوس ہو گیا، پھر اس کے بعد کہیں جو ہے تثلیث بن گئی، کہیں ثنویت بن گئی، اور پھر کہیں کہیں جا کے توحید بن گئی کہ ایک خدا کو ماننے کا تصور پیدا ہوا۔ تو یہ ارتقائی تصور جو مادہ پرستوں کے یہاں تھا کہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، ایسا ہی سمجھا کہ عقیدے کے معاملے میں پہلے انسان نے شرک کیا، کئی معبودوں کو مانا، پھر بتدریج آتے کم ہوتے ہوتے کہیں 3، کہیں 2 اور کہیں 1 ہو گیا، یہ مادہ پرستوں کا تصور تھا۔ لیکن جدید تحقیقات، اس کے بعد جب تحقیقات ہوئی موہنجو داڑو اور ہڑپا کی، جو غیر منقسم ہندوستان کا حصہ تھا، آج پاکستان میں ہے، عراق کے پرانے آثار قدیمہ کی کھدائیاں ہوئی، مصر کی کھدائیاں ہوئی، اور دوسرے آسٹریلیا کے دیہاتوں اور جنگلاتی علاقوں کے کچھ علاقوں کی جو بستیاں ملی آثار قدیمہ کے ماہرین کو، اس کے جو اس سے حاصل ہونے والی جو تحقیقات اور معلومات سامنے آئی، اس سے اس بات کی تائید ہو گئی کہ دنیا کا پہلا انسان اور ابتدائی دور کا انسان ایک اللہ کو ماننے والا تھا، توحید کا قائل تھا، اور ہر ایک کے یہاں الگ الگ صفات اس کی بیان کی جاتی ہے، وہ آخرت کا مالک ہے، وہ سب سے پوری کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اس کے اندر خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، وہ الخیر ہے، جیسا کہ سقراط نے اس کو کہا، یونانیوں کے مقابلے میں، یونانیوں کے یہاں بھی دیوی دیوتاؤں کا جو تصور تھا، سقراط نے اس پر اعتراض کیا اور الخیر کی نسبت اس کی طرف کی۔ بہرحال یہ تدریج اور ترقی کے جو نظریات تھے، رجحانات تھے، جدید تحقیقات نے اس کا رد کر دیا، اور یہ بات قبول کی ہے، سائنسی اور آثار قدیمہ کی تحقیقات نے بھی یہ بات قبول کی ہے، ہاں، یہ بعض عربی علماء نے بھی بیان کی کہ اس دنیا کے پہلے انسان یا ابتدائی دور کا معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کو ایک مانتا تھا، یعنی توحید ابتدا ہے۔ مولانا آزاد نے بڑی اچھی تعبیر کی کہ دنیا میں ہر چیز میں نیچے سے لوگ اوپر جاتے ہیں، لیکن عقیدے کے معاملے میں اوپر سے نیچے آئے۔ کیسے اوپر سے نیچے آئے کہ پہلے توحید تھی، اس کے بعد شرک میں پڑ گئے، گمراہیوں میں پڑ گئے، پہلے ایک اللہ کو مانتے تھے، پھر کئی کو ماننا شروع کر دیا، اور یہ کئی شرک کیسے آیا، شرک کیسے آیا، اس کی ایک کافی دلچسپ اور زبردست معلوماتی تفصیل ہو سکتی ہے، جسے مولانا آزاد نے اور بعض عربی علماء نے بھی بیان کیا ہے۔ یہاں میں صرف اشارہ کروں کہ ہمارے یہ جو مذہبی تحقیقات، مادی تحقیقات کا نتیجہ ہے آثار قدیمہ کی کھدائیوں وغیرہ کے بعد، اسی کی تائید تمام آسمانی کتابیں کرتی ہیں، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن ہو، یہاں تک کہ اگر وید اور بعض دوسری مذہبی کتابوں کو لیا جائے، بعض نوشتوں کو، تو ان سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، یہ قرآن وغیرہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں پہلے توحید تھی۔ ہمارے قرآن، توریت و انجیل کے مطابق دنیا میں قدم رکھنے والے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ پہلے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پیغمبر تھے، نبی تھے، اور نبی کی تعلیم، نبی کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ وہ بنیادی دینی تعلیم ہوتی ہے۔ چنانچہ وعلم آدم الاسماء الحسنى وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے کر دنیا میں بھیجا۔ مفسرین ان اسماء کی الگ الگ تشریح کرتے ہیں، لیکن اس سے یہ بات تو ظاہر اور واضح ہو جاتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے دنیا پر قدم رکھا تو وہ جنگلی انسان نہیں تھے، وہ ایسے انسان نہیں تھے جو تہذیب و تمدن کے آثار سے ناواقف ہوں، اپنے پروردگار کے تعارف سے محروم یا ناواقف ہوں،
ناآشنا ہوں, انہیں جستجو کرنا پڑی ہو, تحقیقات کرنا پڑی ہو, نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں اللہ کا تعارف دیا گیا تھا, اور اپنی غلطیوں پر انہوں نے توبہ و استغفار بھی کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا, دنیا کا اور ان کے بیٹوں کا قصہ نقل کیا, اور حدیثوں نے یہ بیان کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر 10 پشتوں تک, جو کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کا زمانے تک ہے, اس درمیان میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں پایا جاتا تھا. اس زمانے میں چوری, قتل, ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی اور ظلم, اس قسم کے گناہ اور معصیتیں تھیں. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سے پہلے کسی قوم نے شرک نہیں کیا تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں پہلے توحید تھی. اب شرک آیا تو جو قرآن و حدیث نے بتایا کہ قوم نوح میں آیا, تو شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں ہے کہ جب ان کے نیک لوگ ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, جن کا ذکر سورہ نوح میں ہے, لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونصر, تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکایت نقل کی کہ ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, کہا حضرت ابن عباس نے کہ یہ 5 نیک لوگوں کے نام تھے, ان کی جلدی جلدی موت ہو گئی. شیطان نے آ کے قوم کے لوگوں کو کہا کہ ان نیک لوگوں کی یادگار بنا لو. ان کی تصویریں, مجسمے بنائے گئے جو دین میں بدعت تھی. اب جن لوگوں نے بنایا تھا وہ یہ جانتے تھے کہ ان کو صرف یادگار کے لیے بنایا گیا کہ ان کو دیکھ کر ان کے جیسا بننے کی ہمارے اندر امنگ پیدا ہو. لیکن جب وہ لوگ گزر گئے, حضرت ابن عباس کا جملہ ہے کہ علم اٹھا لیا گیا, جہالت عام ہو گئی, تو ان کی عبادت شروع ہو گئی. شیطان نے ان کو آ کے یہ پٹی پڑھائی کہ یہ تمہارے باپ دادا جو ہے ان بتوں اور تصویروں کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے. تو گویا یہ توسل اور تزلف کہ یہ ذریعہ بنیں گے اللہ سے قریب ہونے کا, یہ شرک کا پہلا سبب اور بنیاد بنا. اب اگر ہم تاریخ انسانی کو کھنگالیں اور دنیا میں دیکھیں تو اللہ کو ماننے کا تصور تقریباً تمام معروف قوموں میں پایا جاتا ہے. ایسے ملحدین شاذ و نادر انسانی تاریخ میں ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ قابل ذکر نہیں ہے. دنیا کی جتنی قومیں ہیں سب مانتی ہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے, وہ ذات موجود ہے. تو اس ذات کے وجود میں تو کسی کو انکار نہیں رہا, لیکن اس ذات کو ماننے میں لوگوں نے الگ الگ راہیں اختیار کر لی. قرآن نے کہا کان الناس امۃ واحدہ, لوگ ایک ہی امت تھے, سب ایک ہی طریقے پہ تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین, تو اللہ نے اس کے بعد جو ہے لوگوں کو, انبیاء کو مبشرین اور منذرین, ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنایا, تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف کر لیا. تو پہلے اتحاد تھا, یعنی توحید تھی, سب کے نزدیک ایک ہی راستہ تھا دین کا. بعد میں الگ الگ راہیں اختیار کی تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور اس راستے کی تذکیر کی, یاد دہانی کی کہ تمہارا گمشدہ راستہ, ہدایت کا اور کامیابی کا راستہ یہ ہے, توحید کا راستہ. یہ کیسے کیسے ان کے اندر انحرافات آئے, یہ تفصیل بڑی دلچسپ بھی ہے اور بڑی اہم بھی. یہاں چونکہ سورہ فاتحہ سے متعلق رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے اس کو بیان کرنے کا ایک تعلق ہے, اس لیے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کہ لوگوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا عقیدے کے سلسلے میں گمراہی اختیار کی, اس کی بنیادی وجہ اس کی صفات کا صحیح تصور کرنا یا نہیں کرنا. آپ اگر ابتدائی دور کے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ذہن و دماغ سے اللہ کو ماننے کی کوشش کی, ہندو دھرم قدیم ترین مذہب کہلاتا ہے. ہندو دھرم میں کہتے ہیں کہ بنیادی طور سے توحید پائی جاتی تھی, لیکن ویدانت کی تشریح کرنے والے شنکر نے گویا وحدت الوجودی روش کو اختیار کیا, اور اس کے یہاں یہ تصور آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا خدا کو, ایشور کو, یا انہوں نے الگ الگ جو اصطلاحات الگ الگ معنی کی بنیاد پر اختیار کی, اگر ہم اپنے طور سے ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی کچھ صفات بیان کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں سے مشابہت دے رہے ہیں. تجسم اور تشبہ کا معنی پایا جائے گا. تجسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اللہ کی ذات کو لوگوں کی طرح, مخلوق کی طرح جسم والا ماننا, اور تشبہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی صفت ماننا, تجویز کرنا کہ ہمارے ذہن و دماغ میں مخلوق کی جس طرح مشابہ کی کیفیت ہوتی ہے ویسا ہی تصور اللہ کے بارے میں قائم ہو جائے. اس کو مشابہت یا تشبہ کہتے ہیں, جس کو قرآن نے تمثیل کا لفظ دیا ہے, تشبیہ کا نہیں. تو شنکر اچاریہ یا ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں, اور جو تصور ہندو دھرم میں تھا تقریباً وہی محققین کے نزدیک یونانیوں میں بھی پیدا ہوا.
تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے لیے صفات کا اس بات نہ کیا جائے. ہم جس رب کو مانتے ہیں، پالنہار کو مانتے ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسا ہے، ایسا ہے، کیونکہ ایسا ہے کہنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں تشخص، تجسم اور تشبہ یعنی مشابہت کا پہلو پایا جائے گا، اور اس کو مخلوق سے ملانے کا معاملہ پیدا ہو جائے گا جو اللہ کی شان کے موافق نہیں ہوگا. چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں اتنی شدت اختیار کی کہ اللہ کے لیے بقول آزاد وہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن ایک دوسری طرف جہاں اللہ کی توحید اختیار کرنے میں اتنی شدت اختیار کی گئی کہ اعلیٰ ترین اس کو مقام دیا جائے، دوسری طرف ایک مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کی جو فطرت ہے، انسانوں کی فطرت ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم جس رب کو پوجتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانیں کہ وہ کیسا ہے، اس کے جمال، خوبیاں، کمالات کیا ہیں، تبھی تو ہم اس کو مان پائیں گے، اس کو سمجھ پائیں گے. چنانچہ انسانی فطرت کا تقاضا اس کو اس کی صفات کو جاننے کا سوال کر رہا تھا، اور ان کی توحید کی شدت صفات کا انکار کر رہی تھی. تو انہوں نے ایک بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی کہ خواص اور اہل علم کے لیے ایک الگ عقیدہ بنایا کہ یہ توحید اختیار کریں شدت والی، اور دوسری طرف عوام کے لیے یہ کہا کہ تم جس طرح چاہتے ہو اپنے ذہن و دماغ سے پروردگار کو مان لو. بقول آزاد کے انہوں نے جب اپنے طور سے معبود کا تصور گڑھنا چاہا تو اب جس نے اپنے ماحول، اپنے علم اور اپنے شعور کے مطابق جیسی تصویر ڈھالنی چاہیے ڈھال لی. نتیجہ یہ نکلا کہ نفی صفات، اللہ کی صفات کو نہ ماننے کے رد عمل میں جب ماننے والا ضد میں معاملہ پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی سب سے گھناؤنی شکل پیدا ہو گئی، یعنی بت پرستی. لوگوں نے اپنے ذہن و دماغ سے بت بنا لیے، تصویریں اور مورتیاں تعمیر کر لی اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور یہ سمجھا کہ ہم الہ کو پوج رہے ہیں. یہ جو خواص اور عوام کے درمیان فرق کرنے والا یہ تصور تھا، جیسے ہندو دھرم میں تھا ویسے ہی جو ہے عیسائی یونانیوں کے یہاں بھی پیدا ہوا. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، بات لمبی ہو رہی ہے، درس کا وقت کافی بڑھ رہا ہے. تو یونانیوں میں بھی اس قسم کی تفصیل ہے. جو شاید چاہتا ہے کہ اس تفصیل کو اچھی طرح سے پڑھے، جس میں بڑی بھرپور اور بہترین مفید معلومات ہے، وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے ترجمان القرآن جو مکمل ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر، مالک یوم الدین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کرتے ہوئے جو انہوں نے تفصیل بیان کی کہ قرآن کا صفات الہی کا تصور، اس میں زبردست معلومات اکٹھا کی. پھر انہوں نے گوتم بدھ اور بدھ مذہب کو بھی کھنگالا، جس کو بعد میں شمنی مذہب کا بھی نام دیا گیا. شم کہتے ہیں سنسکرت کی زبان میں زاہد تارک الدنیا کو. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گوتم بدھ کے مذہب کو شمنی بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو عربوں نے سمنی کہہ لیا. کچھ لوگوں نے اس کو الگ الگ مذہب سمجھا، چنگیز خان کا یہی مذہب تھا. چنانچہ یہ سمنی مذہب میں بھی گوتم بدھ کے یہاں مادہ پرستی یا ترک دنیا کا معاملہ تھا. چنانچہ وہاں بھی جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الہ کا یا معبود کا تصور نہیں تھا. ہاں، بعض محققین بشمول مولانا آزاد یہ کہتے ہیں کہ گوتم بدھ انکار الہ کا قائل نہیں تھا. اس کی بعض روایتیں ایسی ملتی ہے کہ معبود کو ماننے والوں کے بارے میں وہ مذاق اڑاتا تھا کہ جو لوگ الہ کو مانتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کسی ایسے معشوق کو مانتے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کی محبت میں گھلے جا رہے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے. ایک ایسا قول بھی ہے. لیکن بعض جگہ ایسا ملتا ہے کہ کسی نے آ کے پوچھا کہ وہ ہے تو کہا کہ میں نے تم کو کہا کہ مانو، اور کسی نے پوچھا کہ نہیں ہے تو کہا کہ میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی. تو اس کے بعض جگہوں پر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، جس کا معنی مولانا ابوالکلام آزاد یہ نکالتے ہیں کہ میری تحقیق اور سمجھ یہ کہتی ہے کہ وہاں انکار ذات نہیں تھی، انکار صفات تھی. نفی صفات کا معاملہ ہی تھا. جب کوئی آدمی اللہ کی صفات کی نفی کرے گا کہ وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو پھر اس کے بیان کرنے کے سلسلے میں اس کی زبان گنگ ہو جائے گی، وہ اللہ کے بارے میں کچھ بیان ہی نہیں کر پائے گا. چنانچہ وہ ذات کو تو مان رہا ہے، صفات کا انکار کر رہا ہے. گوتم بدھ کے مذہب کے دو حصے بن گئے، ہینیان مینیان. ہاں، اس میں ایک خدا کو مانتا ہے، ایک نہیں مانتا. وہ اپنی آخری وصیت میں کہتا ہے کہ میری جو ہے راکھ کو جو ہے تم قابل پرستش نہ بنانا، اس پر معبد نہ بنانا. لیکن اس کی موت ہوئی تو اس کی لاش کو جب جلایا گیا تو اس کی راکھ کو اٹھا کر جو ہے دنیا کے 8 مقامات پر بڑے بڑے معبد اور مراکز بنائے گئے، جو آج بدھسٹوں کے لیے اہم مراکز، مذہبی مرکز کی حیثیت سے رکھتے ہیں. اور وہ ایک طرف جو ہے مورتی پوجا کے خلاف تھا، لیکن ابھی اس کی موت کو کچھ ہی دن گزرا تھا. بقول آزاد کہ کچھ ہی دن میں دنیا کے مختلف حصوں کے کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا. آدھی دنیا میں
گوتم بدھ کی مورتیاں اور اس کے مجسمے جگہ جگہ نصب کر دیے گئے، بلکہ مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کا ذریعہ اسی کو سمجھا گیا کہ گوتم بدھ کے مجسمے بنائے گئے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے تدریجاً انہوں نے جو ہے یہ چیز اختیار کی اور ان کے ہاں یہ چیز پیدا ہوئی، اس کے خوب مجسمے بنا دیے گئے۔ بہرحال وہاں بھی نفی صفات کا تصور پایا جاتا تھا مجوسیوں کے ہاں، اور اسی طریقے سے چینی مذہب میں کنگ فوتسی یا فوزی، جس کو انگریزوں نے یا یورپ والوں نے کنفیوشس بنا دیا، ان کے یہاں بھی جو ہے الہ کے تعلق سے، آسمانی الہ اور زمینی الہ کے تعلق سے یہی صفات کے سلسلے میں انحراف پایا جاتا ہے۔ مجوسیوں کے ہاں، یہودیوں کے یہاں اور عیسائیوں کے یہاں اگرچہ آسمانی مذہب اور آسمانی کتاب کی تعلیم اور ہدایت موجود تھی، لیکن ان کے یہاں بھی انحراف پیدا ہو گیا۔ یہودی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو یہودیوں کے یہاں تصور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جوش غضب سے مغلوب ہوتا ہے تو لوگوں کو سزا دیتا ہے، اور یہودیوں پر غضبناک ہے ایک ایسے شوہر کی طرح جس کی بیوی بے وفائی کر گئی ہو۔ چنانچہ ان کے یہاں بھی اللہ کے تعلق سے غیظ و غضب کا تصور تھا۔ اسی کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اس وقت تعلیم پیش کی، اس میں محبت اور رحمت کا پہلو غالب تھا۔ کچھ لوگ یہ پیش کرتے ہیں، میں نے اس کی طرف اس سے پچھلے درس میں اشارہ کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں رحمت کی کمی ہے، عیسائی مذہب میں رحمت ہی رحمت ہے، ایک گال پہ مارو تو دوسرا پیش کر دو۔ ہاں، جین مذہب میں اہنسا ہی اہنسا ہے، تو جہاں اہنسا ہی اہنسا ہے وہ فطرت کے خلاف ہے۔ اور عیسائی مذہب کے تعلق سے یہ غلط فہمی ہے کہ وہاں سزا نہیں تھی۔ اگر اس کو مانا جائے تو آج دنیا کی عیسائی حکومتیں کیوں فوجیں بنا رہی ہیں، کیوں جنگیں کرتی ہیں، کیوں سزائیں دیتی ہیں، کیوں وہاں عدالت کا قانون نافذ ہے اور مجرمین کو سزا دی جاتی ہے؟ کیا اسے وہ مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو بہرحال وہاں محبت کی تعلیم کا غلبہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں، اس لیے کہ جن یہودیوں سے پہلے مخاطب ہوئے تھے ان کے یہاں یہ تصور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت پر جوش غضب اور قہر کا وصف جو ہے غالب ہے۔ بہرحال یہ صفات کے تعلق سے جو مختلف پیرائے پائے گئے، یہی تاثر اسلامی تاریخ میں کچھ مسلمان گروہوں نے اختیار کیا۔ میں نے اسے بیان کرنے کے لیے یہ تھوڑی سی تفصیل بیان کی اور بہت ہی ناقص بیان کی، صرف اشارہ کیا ہے۔ اسی کے اثرات سے متاثر ہو کر، جس میں میں نے اسکندریہ کا فلسفہ، یونانیوں کا فلسفہ تفصیل سے بیان نہیں کیا، اسی سے متاثر ہوئے اسلامی دنیا کی کچھ شخصیتیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد صحابہ کے آخری دور میں خوارج پیدا ہوئے، پھر جبریہ قدریہ پیدا ہوئے، اور پھر جب یونانی فلسفے کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا تو فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے دین کی غیبیات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بھی عقل و منطق اور فلسفے کی بنیاد پر سمجھنے کی کوششیں شروع کر ڈالی۔ اس میں ایک گروہ پیدا ہوا جہم ابن صفوان کی طرف، جس کی نسبت کی جاتی ہے جہمیہ کے نام سے۔ آج اس نام سے لوگ پائے نہیں جاتے، لیکن اس فکر کے اثرات بعض موجود گروہوں کے اندر موجود ہیں۔ جہمیت کے جراثیم موجود ہے، یہاں تک کہ ہمارے گرد و پیش میں جو تصوف اور صوفیوں کی شکل میں ہے، اشریت اور ماتریدیت کو ماننے والے بعض گروہ ہیں جس میں احناف بھی ہیں، ان کے یہاں بھی جہمیت کے یہ اثرات پائے جاتے ہیں۔ جہمیہ نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دیا، جیسے اپنشد کا عقیدہ تھا شنکراچاریہ کا کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، جہمیہ نے بھی یہی کہا کہ اس کی کوئی صفت نہیں ہے۔ اگر کئی صفت مانیں گے تو کئی اللہ ماننا پڑے گا، تعدد صفات، تعدد ذات کو لازم آئے گی۔ یہ غیر عقلی فلسفہ انہوں نے گڑھا اور اس بنیاد پر اللہ کو تمام صفات سے عاری قرار دیا۔ اس کو تعطیل کہتے ہیں، عربی زبان میں اصطلاح میں تعطیل، ہم تعطیل جو چھٹی کو بولتے ہیں، تعطیل کا معنی ہوتا ہے خالی کرنا۔ تو اللہ کی صفات کی نفی اس طرح کرنا کہ اللہ کو صفات سے معطل قرار دیا، خالی قرار دے دیا گیا۔ تو کچھ لوگوں نے صفات سے معطل قرار دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ جہمیہ نے۔ جہمیہ پر جب اہل علم نے، اہل حق نے خوب مواخذہ کیا، علمی رد کیے، تو ان کے بعد ایک گروہ پیدا ہوا معتزلہ، جنہوں نے جہمیت کے اندر تھوڑی سی اصلاح اور ترقی اختیار کی۔ ان لوگوں نے یہ کہا، معتزلہ نے، واصل ابن عطا اور عمرو بن عبید کے ماننے والے، ان کے اوپر عقل کا غلبہ تھا۔ انہوں نے اپنے دین کے سلسلے میں اصول جو بنایا، اس میں یہ کہا کہ عقل کو نقل پر تقدم حاصل ہے، یعنی قرآن حدیث کی دلیلوں کے مقابلے میں عقلی دلیل اہمیت کی اور راجح ہونے کے لائق ہے۔ عقل کی بنیاد پر جو قرآن و حدیث کی بات سمجھ میں آئے گی اسے مانیں گے، جو نہیں سمجھ میں آئے گی اسے رد کر دیں گے۔ اس کے اثرات آج جو منکرین حدیث ہیں، قادیانی ہیں، نیچری ہیں
اور بہت سارے وہ لوگ جو عقل پرستی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جدید تہذیب اور تمدن کی روشنی میں قرآن و حدیث کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، ان پر آپ کو اعتزال کا اثر پڑے گا۔ جب مولانا مودودی صاحب کی فکر کا آغاز ہوا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے ان کی جو تحریریں اور تفصیلات سامنے آئی تھی، تو مولانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی تحریروں سے اور باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جدید دور کا اعتزال ہے۔ کیا مقصد تھا؟ کہ عقلیت پرستی کی بنیاد پر دین کی چیزوں کو ماننے والی بات۔ تو بہرحال معتزلہ آئے جہمیہ کے بعد، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کے نام تو ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں، لیکن صفات نہیں ہیں۔ مثال مطلب کیا ہوا کہ اللہ علیم ہے لیکن بغیر علم کے، علم والا نہیں ہے، قدیر ہے بغیر قدرت کے، حی ہے بغیر حیات کے۔ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ علیم ہے، علم والا ہے، لیکن علم کی صفت سے محروم ہے، خالی ہے؟ معتزلہ نے یہ غیر فطری اصول اختیار کیا۔ پھر معتزلہ کا جب رد ہوا تو اس میں کچھ آگے کرنے والے اشاعرہ پیدا ہوئے جو ابو الحسن الاشعری کی طرف منسوب ہیں۔ امام ابو الحسن الاشعری، پہلے ان کا عقیدہ عقلیت کی بنیاد پر تھا، اعتزال والے راستے پر چل رہے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے عقیدے سے توبہ کر لی، اور اس کے لیے ان کی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ، اس میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو مانا ہے، اس کو ثابت کیا ہے، اور ایک ایک چیز کے بارے میں وہی دلیلیں دی ہیں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں۔ بڑی شاندار کتاب ہے۔ لیکن اشاعرہ جو ان کے پیروکار تھے، وہ اشعریت کے مذہب پر چلتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ الابانہ ان کی کتاب نہیں ہے۔ ان اشعریوں کا، اور آپ یہ بھی دھیان رکھیں کہ ہندوستان کے احنفی یہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتوریدی ہیں، کلام میں، علم کلام میں۔ تو ان اشعریوں کا عقیدہ یہ بنا اللہ کی صفات کے بارے میں، اور بھی کئی چیزوں میں انحرافات ہیں ان کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 7 صفات علمیہ ہیں، سمع، بصر، کلام، قدرت، ایسے 7 صفات کو مانتے ہیں۔ باقی جتنے بھی اسماء و صفات قرآن و حدیث میں آئے ہیں، ان تمام کی تعویل کرتے ہوئے انہی 7 کی طرف لوٹاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ قدرت مانتے ہیں، میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ اب ید آیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کہتے ہیں اپنی قدرت اور نعمت سے بنایا۔ تو ہاتھ کو ہاتھ نہیں مانتے، ہاتھ کی صفت کا اس بات نہیں کرتے جیسے معتزلہ رد کرتے ہیں، یہ معتزلہ کا طریقہ ہے۔ تو ایسے ہی یہ تعویل کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ناراضگی قرآن و حدیث میں کئی جگہ، تو یہ کہتے ہیں غضب کی صفت اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ غضب کا نتیجہ اللہ تعالیٰ غضب کا جو بدلہ دے گا، ہاں عوض دے گا، عذاب دے گا، اس سے وہ جزا مراد ہے، نہ کہ غضب مراد ہے۔ اللہ غضب سے متصف نہیں ہے۔ تو اشاعرہ نے بھی گویا جہمیت کے جراثیم اس میں بھی پائے گئے۔ اسی طرح ان سے اور بھی کئی گروہوں کی شاخیں نکلی، جس میں کلابیاں ہیں، ماتوریدیہ ہیں، ہاں اور بہت سارے لوگ ہیں۔ اس میں قدریہ، جبریہ بھی جو ہیں مختلف قسم کے فلسفوں کا شکار ہوئے۔ تو جب یہ فلاسفہ پیدا ہوئے، انہوں نے عقل اور منطق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور توحید کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے یہاں اور زیادہ گمراہیاں پیدا ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار پیدا ہوا، کہیں صفات کے بارے میں مختلف قسم کے انحرافات پیدا ہوئے اور توحید متاثر ہوئی۔ تو یہ فلسفہ اور منطق کی راستے اختیار کرنے والے اہل سنت والجماعت کے طریقے سے جو ہٹ گئے، ان کے یہاں گمراہیاں ہی گمراہیاں ہوئیں۔ آپ اندازہ لگائیں، امام راضی جو اشعری طریقے کے لوگ کے قائل ہیں، اور انہوں نے اپنی تفسیر کو، جس کو تفسیر کبیر کہا ہے، ایسی حفوات اور ایسی باتوں سے بھر دیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ہر چیز سوائے تفسیر کے، فیہ کل شیء الا التفسیر، جادو ٹونے کے لمبی چوڑی بحث کر ڈالی اور اس کے طریقوں کو بھی بیان کر ڈالا۔ یہ امام راضی نے، جنہوں نے فلسفہ اور منطق کے بحثوں میں اور چھاننے بیننے میں اپنی زندگی کھپا دی، انہوں نے اپنی کتاب اقسام اللذات میں کچھ اشعار کہے۔ ہاں 3 اشعار میں سے آخری شعر میں پڑھ رہا ہوں کہ امام راضی کا کیا کہنا ہے، وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا، کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی تمام بحث اور قد و کاوش سرگرمیوں کے بعد ہم کو جو فائدہ حاصل ہوا تو صرف اتنا کہ سوا ان جمعنا فیہ قیل و قالو، کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کی سرگرمیوں، کوششوں کے نتیجے میں جو پایا تو اس کے سوا کچھ نہیں پایا، کہ ہم نے یہ جمع کر دیا لوگوں کے کہ ایسا کہا گیا ویسا کہا گیا، قیل و قال کو اکٹھا کر دیا، لوگوں کی چوں چرا اور بحثوں کو اکٹھا کر دیا، اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں نثر میں، یہ تو اشعار تھے جس کے آخری شعر میں نے پڑھا 3 میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کلامی طرق پر غور کیا، علم کلام
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات اور ذات کے بارے میں جو بحث کرنے والا علم ہے توحید سے متعلق، اس کو علم کلام، جس علم میں دماغ لگانے کو، بحث و قیاس کو منع کر دیا گیا، اسی کا نام علم کلام رکھ دیا گیا. ہاں، تو کہا کہ میں نے طرق کلامیہ جو فلسفہ اور منطق پر مشتمل بحث کا طریقہ ہے، میں نے ان طریقوں پر غور کیا. والمناہج الفلسفیہ، اور فلسفی طریقوں پر بھی میں نے غور و فکر کیا. فما رأیتھا، تو شیخ علامہ راضی کا عربی پڑھے بغیر میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. تو میں نے اس کو دیکھا تو اس کو ایسا نہیں پایا کہ وہ کسی بیمار کے لیے علاج کر سکے، شفا دے سکے، اور نہ ہی کسی پیاسے کی پیاس بجھا سکے. اس کے اندر کوئی ضرورت پوری کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ فلسفہ اور منطق اور کلامی طرق میں. اور کہا کہ میں نے سب سے زیادہ قریبی طریقہ، سب سے بہترین راستہ جو پایا وہ قرآن کا طریقہ پایا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں. ہاں، وہ آگے کہتے ہیں کہ تم اللہ کی ذات کے اس بات کے بارے میں یہ پڑھو، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر قائم ہے، مستوی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کیا. ہاں، اسی طرح اللہ نے قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اچھے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں. ہاں، یہ اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہو رہی ہے. اور اللہ کے بارے میں جو نفی ہے اس کے بارے میں راضی کہتے ہیں کہ نفی کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھو، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کے بارے میں نفی ہوئی کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. ولا یحیطون بہ علما، اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں علم کے طور پر احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کو تو جان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے علم کا گھیراؤ نہیں ہو سکتا، پورے طریقے سے ہم جان نہیں سکتے، پورا ادراک نہیں کر سکتے. یہ تم پڑھ لو. حضرت امام راضی آخر میں کہتے ہیں ومن جرب تجربتی، ومن جرب مثل تجربتی عرف مثل معرفتی، جو شخص میرے تجربے کی طرح تجربے سے گزر جائے گا تو وہ ویسے ہی معرفت حاصل کر لے گا جیسی معرفت مجھے حاصل ہوئی. زندگی کھپا دی فلسفہ اور منطق میں، اور آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، حاصل ہوگا تو قرآن و حدیث سے. قرآن و حدیث کی جو تعلیم اور طریقہ بتایا گیا، یہ میں اس تناظر میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات اور توحید سے متعلق صاف ستھری تعلیم دی ہے، یہ عام آدمی کو بھی سمجھ میں آتی ہے اور خواص کو بھی سمجھ میں آتی ہے. یہ قول ایک دوسرے فلسفی اور منطقیانہ مہارت رکھنے والے امام کا قول سنیے کہ ابو المعالی الجوینی کہتے ہیں. یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی یہ جملہ نقل کیا، اور میں نے جو یہ نقل کیا ہے شرح العقیدۃ الواسطیہ کی شرح جو شیخ ابن عثیمین کی ہے اس سے نقل کیا. وہ کہتے ہیں، مولانا ابو الجوینی کہتے ہیں کہ انما، کہ میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ میری موت نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے عقیدے پر ہو. زندگی کھپا دیا منطق و فلسفہ کے تعلق سے. ہاں، اور آخر میں کیا تمنا کر رہے ہیں؟ میری تمنا یہ ہے کہ نیشا پور ایک شہر ہے جو آج آزاد رشیا کا ایک علاقہ ہے، یہ بخارا سمرقند جو علاقہ ہے اسی علاقے میں، کہ نیشا پور کی جو بوڑھی عورتیں ہیں میں ان کے عقیدے پہ مروں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بوڑھی عورتیں علم والی نہیں ہیں، یہ عام عورتیں ہیں، تو ان کا عام انسان کا قرآن و حدیث پر جو عقیدہ ہے میں اس پر مرنا چاہتا ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد نے انہی کا قول نقل کرتے ہوئے الفاظ دوسرے نقل کیے ہیں. ان کا قول ہے ہا انازا اموت علی عقیدت امی، کہ میں ہوں جو اپنی ماں کے عقیدے پر مر رہا ہوں. امام جوینی کہہ رہے ہیں. اندازہ لگائیے. اس سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کا بالکل عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہے. اب آپ لوٹیں کہ قرآن و حدیث کا عقیدہ کیا ہے، تو صرف سورہ فاتحہ کے آئینے میں ہم دیکھیں جو ہم نے پڑھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل سادے صاف ستھرے انداز میں تعارف کرایا، جہاں سقراط، بقراط اور بدھ مذہب اور شنکراچاریہ کی ذہنی اپج اور پروازیں جہاں ٹوٹ جاتی ہیں، وہاں سے یہ چیزیں ہم کو بیان کر رہی ہیں رب العالمین کے بارے میں. ایک عام انسان اگر ان معنی اور مطالب کو سمجھ لے تو زندگیاں کھپا دینے والے جو فلسفوں میں اللہ کی کھوج کرنے کے سلسلے میں جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اور فلسفہ اور منطق کے پیچھے لگ کر مختلف قسم کی ٹھوکریں کھائی، ان ٹھوکروں سے بچ کے بالکل معقول صاف ستھرا عقیدہ یہ سورہ فاتحہ اور قرآن مجید ہم کو دے رہا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ بھی ہے اور تعطیل سے بچاؤ بھی ہے. قرآن کے عقیدے میں کیا ہے؟ اس بات اور تنزیہ. اس بات کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ماننا. ہم کہہ رہے ہیں الرحمن ہے، رحمت والا ہے، یہ ماننا ہے. ہاں، اور تنزیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں سے جو خامیاں ہیں، نقائص ہیں، عیب ہیں، ان سے پاک قرار دینا، صاف ستھرا ماننا.
جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحان اللہ، تو ہم تنزیہ کر رہے ہیں اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کی مشابہت سے پاک اور صاف ستھرا قرار دے رہے ہیں۔ تو قرآن و حدیث نے تعطیل، تنزیہ اور اس بات دونوں کو انتہائی جامع انداز میں اختیار کیا، جس کو ملانے میں ہندو مذاہب کے فلاسفہ، یونان کے فلاسفہ، بدھ مذہب کے فلاسفہ ناکام ہو گئے۔ اللہ ایسا ہے جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اس کو قرآن پورا کر رہا ہے کہ اللہ ایسا ہے، اس کا تعارف پیش کر رہا ہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے یہ بھی بیان کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن نے جب یہ تصور دیا تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تمام تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ اب ایسا کوئی اور نہیں ہے۔ دنیا کے مذاہب کی ایک بہت بڑی ٹھوکر یہ رہی کہ اگر کوئی شخص سچائی کی تعلیم پیش کرنے آیا تو اس معلم کی شخصیت کو حد سے بڑھا دیا۔ اگر کسی شخصیت کی تعلیم کو عظیم مانا تو اسی طور پر کہ وہ شخصیت عظیم ہو۔ ہاں، اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے یہودیوں کے سامنے حق پیش کرنے تو کچھ لوگوں نے تو مانا ہی نہیں، ان کو رسول بھی نہیں مانا، اور جن لوگوں نے مانا تو ان کو ایسا مانا کہ ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیا، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو یہاں یہ عالمگیر گمراہی ہے کہ یا تو مانتے ہی نہیں یا مانتے ہیں تو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ دنیا میں یہی معاملہ مختلف شخصیتوں کے ساتھ ہوا۔ گوتم بدھ آئے، انہوں نے تعلیم دی اچھائیوں کی اپنے اعتبار سے، لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو ان کی شخصیت کو ہی لوگوں نے الوہیت کا اور خدا کا رب کا درجہ دے دیا۔ کسی نے بعض لوگوں کو اوتار کا درجہ دے دیا، کسی نے یہ کہا کہ یہ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے جو کسی کو دیوی دیوتاؤں سے جوڑ دیا۔ اور اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں بھی یہی مصیبت آ گئی کہ انہوں نے سورہ فاتحہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کی خصوصیات کا جو تعلیم سورہ فاتحہ نے اور قرآن نے دی تھی، اس کو نظر انداز کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی میں غلو کر ڈالا کچھ لوگوں نے۔ کفار مکہ نے یہ کہا کہ محمد چونکہ انسان ہیں، بشر ہیں، اس لیے رسول نہیں ہو سکتے، اور آج کے بہت سارے مسلمان جو آپ پر ایمان کے دعوے دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ رسول ہیں اس لیے بشر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے نفی اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات اور صفات میں وحدہ لا شریک ماننے کی جو حدود ہیں اس کو نظر انداز کر دیا۔ اب غور کیجئے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، فلاں اور فلاں عالم الغیب ہیں، فلاں کائنات میں تصرف رکھتے ہیں۔ مولا علی روافظ کے نزدیک جو ہے کائنات میں تصرف رکھتے ہیں، کچھ قطب ہیں، کچھ ابدال ہیں جو بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اپنے اختیارات میں بات ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پچھلے مذہب کے گمراہ لوگوں نے اپنے مذہب کی تعلیم دینے والوں کے سلسلے میں غلو کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں حد بندی نہیں کی، معلمین کو ان صفات سے متصف کر دیا جو اللہ کی خصوصیت تھی۔ چنانچہ ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ ایمان کے سلسلے میں ان لوگوں نے یہ بندش جب اختیار نہیں، یہ تعلیم جو قرآن کی ہے جب اس کو نہیں سمجھا، اختیار نہیں کیا، نہیں سیکھا، نہیں سمجھا، تو پھر انہوں نے شرک کیا، تعدد الہ کے قائل ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو جن کی قبروں پہ جاتے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں تو ان کو اللہ نہیں مانتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی ذات کی طرح ذات نہیں مان رہے ہو، لیکن اللہ کی صفات کی طرح ان کے اندر صفات مان رہے ہو، تو یہ بھی شرک ہے اور بالکل کھلا ہوا شرک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے عقیدے اور اسماء و صفات سے متعلق جو عقیدہ دیا، اس میں ایک تو یہ کہ اس بات کے ساتھ تنزیہ بھی ہے، اور ایک خاص بات میں اس درس کی کو یہیں اس بات پر سمیٹنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا جو صفات کا عقیدہ دیا اس میں خواص اور عوام کی تفریق نہیں کی جیسے ہندو مذہب اور یونان وغیرہ میں کی گئی کہ بھائی اہل علم کے لیے، انبیاء کے لیے، صالحین کے لیے یہ ہمارے ہاں صوفی لوگ مانتے ہیں، اس لیے کہ صوفیہ اپنشد کی وحدت الوجودی تعلیم سے متاثر ہے اور ان کے بہت سارے غیر اسلامی چیزیں انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، یونانی مذہب فلسفے کی اور ہندو مذہب کی۔ لیکن اسلام نے جو تعلیم دی اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ بھائی فلاں کا عقیدہ الگ، فلاں کا عقیدہ الگ۔ یہاں جو توحید ہے، اللہ کے اسماء و صفات کو ماننے اور اس کی ذات کے تعلق سے جن چیزوں کی نفی کرنے کا عقیدہ ہے، وہ عوام اور خواص کے لیے یکساں ہیں۔ ہاں، یہاں درجات بتائے گئے ہیں، حدیث جبرائیل میں جیسے کہ بتایا گیا اور قرآن میں کہا گیا ظالم لنفسی، مقتصد اور سابق بالخیرات۔ ایسے حضرت جبرائیل میں جب حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو اسلام بتایا کہ شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایمان بتایا جو عقیدے سے اور دل کی
اعتقاد سے تعلق رکھنے والی 6 چیزیں ہیں. اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت پر، کتابوں پر 6 چیزیں بیان کی. تو یہ ظاہر کی چیز ہو گئی، باطن کی چیز ہو گئی. اور تیسری چیز بتائی کہ احسان کیا ہے. تو اللہ کی تم عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ دونوں کو، اسلام اور ایمان کو خوبصورت بنانے کا تیسرا پہلو ہے احسان کی شکل میں. تو یہاں ایک مسلمان مسلم کے درجے تک ہو سکتا ہے، اور زیادہ اچھا عقیدہ اختیار کرے، اس کے پختگی آئے تو یہ ایمان کا درجہ ہوگا، اور ان دونوں میں اور زیادہ خوبی اختیار کرے تو احسان کا درجہ ہوگا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے کہ عوام یہ مانے کہ خواص یہ مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اور عوام یہ مانے کہ مورتیوں کو بھی پوج لیا اور فلاں کو بھی، مظاہر قدرت کو بھی، دیوی دیوتاؤں کو بھی، یا پھر یونانی فلسفوں اور رومی مذاہب کے طریقے پہ فرشتوں کے عقیدے کو یہ مان لیا کہ یہ فرشتے ہم کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں. اور ہندو مذہب میں دیوی دیوتاؤں کو وہی جگہ دے دی گئی، اور مسلمانوں میں بزرگوں اور باباؤں کو وہی جگہ دے دی گئی کہ یہ بیچ کے لوگ ہیں جو ہمارے لیے وسیلے کا کام کریں گے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے ذریعے سے قریب ہوں گے. یہ معنی اور مفہوم تھوڑا سا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح میں انشاءاللہ آئے گا. یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور خاص طور سے اجمالی طور پر پورے قرآن میں، اور پھر خاص اجمالی طور پر سورہ فاتحہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا زبردست اور متوازن تعارف اللہ کا پیش کرتا ہے. انتہائی زبردست توحیدی تصور دیتا ہے، اور ان 3 صفات اور اس کے بعد یہ اس فطری طور سے یہ کہنے کے لائق ہو جاتا ہے بندہ کہ پروردگار اللہ تیری لیے تعریف ہے، اس لیے کہ تو رب العالمین ہے، اس لیے کہ تو رحمان الرحیم ہے، اس لیے کہ تو مالک یوم الدین ہے، اور اسی لیے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولانا آزاد کے اس جملے پہ میں آج کا درس ختم کرتا ہوں کہ یہ جو ترتیب دی گئی ہے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کی، ربوبیت پرورش کرتی ہے، کائنات کو پال رہی ہے، رحمت و افادہ فیضان کا سرچشمہ ہے. اللہ کی رحمت سے لوگوں کو بہت سارے افادے اور فیضان مل رہے ہیں، اور عدالت جو مالک یوم الدین میں ہے، عدالت سے بناؤ اور خوبی ظہور میں آتی ہے، اور نقصان و فساد کا ازالہ ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو دور کیا جاتا ہے عدالت و انصاف کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عقیدے کو سیکھنے، سمجھنے، اور اسی پر زندہ رہنے اور اسی پر موت عطا فرمائے، اور تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخروئی سے دوچار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.